السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بھارت۔ میں اس وقت گناہ ہٹو میں موجود ہوں اور میرے ساتھ میں گناہ ہٹو کے جناب محترم قمر الدین بھائی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو اسلامک چیزوں کو۔ جی قمر الدین بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ قمر الدین بھائی اپنا پورا نام کیا رہے گا؟ جی میرا پورا نام ہے محمد قمر الدین۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گناہ ہٹو۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو قمر الدین بھائی آج ہمارا آپ سے ایک بہت سمپل سا سوال یہ رہے گا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو ہیں کون نبی ہیں؟ جی حضرت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا ماشاء اللہ، جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا جو سب سے پہلے نبی جو ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں۔ تو دوسرا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا، سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول کون ہے؟ سب سے پہلے اور آخری یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماشاء اللہ، سب سے آخری نبی جو ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو قمر الدین بھائی میں بار بار دیکھتا ہوں کہ ایک نام آتا ہے جو میں بڑا اس چیز کو میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ ان کی زندگی کو آپ لوگ بھی پڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے کتنا سنگھرش کیا ہے۔ تو وہ نام ہے امام حسین کا۔ تو قمر الدین بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہے اور یہ رشتے میں کون لگتے ہیں امام حسین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی حضرت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسن حسین یہ دونوں نواسے ہیں۔ اچھا جی یہ ان کا یہ رشتہ ہے اور ہمارے نبی جو ہیں وہ امام حسن حسین کے نانا ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات بتائی قمر الدین بھائی نے کہ امام حسین جو ہیں اور امام حسن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں ایک سوال اور ہے امام حسین کے تعلق سے، چونکہ انہوں نے بہت سنگھرش کیا، تو ایسی بات آپ بتائیے جو کربلا میں امام حسین آئے تھے وہ کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی امام حسین کربلا میں آئے، یزید نے خط بھیج کر آپ کو بلوایا تھا۔ ارے ماشاء اللہ، بہت بڑی بات بتا رہے ہیں۔ یزید کا کچھ نہیں بگاڑا تھا امام حسین نے، جی مگر یزید کو کوئی دشمنی تھی امام اچھا، حسین۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں امام حسین جو کربلا میں آئے تھے وہ یزید نے خط لکھا تھا جی یا ان کی ٹیم نے؟ چاہے کافی، اور میں نے سنا کافی خط لکھے گئے تھے تب وہ آئے تھے۔ جی وہ یزید کے مشورے سے خط لکھے گئے تھے۔ اچھا اچھا ہاں یزید کے جو مطلب فوجی تھے یا ان کے وزیر تھے جو بھی تھے، وہ یزید کے مشورے سے خط لکھے گئے تھے اور امام حسین کو بلایا گیا تھا۔ پھر وہاں امام حسین کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دھوکہ کیا گیا تھا۔ جی جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی امام حسین کے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو وہ دھوکہ ہوا ہے، امام حسین کی کوئی خطا نہیں تھی اس میں۔ یزید نے خود دھوکہ دیا اور خود ہی اس یزید ظالم نے آپ کو شہید کروا دیا۔ اچھا، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ امام حسین جو ہیں اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، چونکہ ان کی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ جھگڑا کریں یا مطلب کسی کو ماریں یا کاٹیں، لیکن میں جہاں تک آپ کی آواز میں سمجھ رہا ہوں کہ امام حسین کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں جو ہے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور آپ کو مارنے کو کہا گیا، تو کہیں جا کر اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیلف ڈیفینس کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ میں مارا جا سکتا ہوں اور یا مجھے مار دیا جائے گا، تو اس میں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں یا آپ جتنا پاسبل ہو سکے آپ اتنا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر آپ کی جان بچ رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح سے آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین کو پہلے کربلا میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ
آپ کو فالو کریں گے, آپ کے ساتھ بیعت کریں گے, آپ جو ہم سے کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. لیکن امام حسین جب کربلا کی سرزمین پر آ گئے تو یزیدیوں نے یا یزید کی ٹیم نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بات کسی بات کو نہیں مانیں گے, بلکہ جو ہم کہیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا. تو امام حسین نے منع کر دیا کہ نہیں, میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں, ان کو مانتا ہوں, ان کو دین پر چلتا ہوں. اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو آپ مانیے, نہیں اچھے لگے تو آپ نہیں مانیے, ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. اگر آپ یقین کرتے ہیں تو آپ ہماری بات کو مان لیجئے. لیکن یزیدیوں نے کہا نہیں امام حسین آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی, اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے. تب امام حسین کو لگا, خطرہ احساس ہوا, تب انہوں نے یہ قدم اٹھایا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی یہ جو لڑائی ہوئی ہے جی وہ جی اسی سندرب میں قدم اٹھایا گیا. جی جی وہ ایسے ہی ہوا ہے. اور امام حسین بالکل ہی بے قصور, ماشاء اللہ. امام حسین بالکل ہی بے قصور ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. مگر جو ابھی آپ نے یہ کہا کہ مطلب اگر جب کوئی مقابلے پہ آئے تو ہتھیار نکالنا پڑے گا سامنے والے کو بھی, امام حسین نے ہتھیار جب ہی نکالا تھا جب دشمن سامنے آئے تھے تلواریں لے کر. جب آپ نے ایسا حملہ کیا تھا کہ آپ نے ایک دو بار ہی حملے میں آپ نے سینکڑوں کا سر قلم کر دیا تھا, کیونکہ امام حسین حضرت علی کے فرزند ہیں اور امام حضرت علی شیر ہیں. تو شیر کا بیٹا شیر ہی ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین نے وہ جوہر دکھائے کہ زمین والے اور آسمان والے بھی تھر تھر کانپ رہے تھے. اچھا, جب کربلا کی بات آئی ہے تو ایک بات میں اور پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے, اور جاننے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو درشک ہیں, جو زائرین ہیں, وہ سمجھیں کہ جو حضرت زینب اور یا پھر اون محمد, یہ کافی نام آتا ہے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں, تو ان کا کیا رول تھا اور کیوں آئے یہ جی سب؟ یہ ایسا ہے جی, امام حسین کے ساتھ میں مدینہ شریف سے آئے تھے. جی. حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہیں اور اون محمد ہیں یہ امام حسین کے بھانجے ہیں. تو بلا ایسے نہیں ہے کہ ماموں پہ کوئی اگر مشکل ہے تو بچوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم بچے ہیں, وہ اپنے ماموں جان کی طرف سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور دشمنوں سے لڑ گئے اور شہید ہو گئے اور اچھے مقام پر یعنی جنت میں پہنچ گئے. ماشاء اللہ. حضرت بتا رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں قمر الدین بھائی, کہ جو حضرت زینب ہیں یا ان کے جو بچے ہیں امام محمد, انہوں نے بھی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے پوری قربانی دے دی. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امام حسین کا جو خاندان تھا, پورے خاندان نے قربانی دے دی, مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے بچایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج یزیدیت کا نام مٹ گیا, لیکن حسین آج ہر گھر میں زندہ ہے. بے شک بے شک. ذوالفقار اسد اللہ جو چمکی رن میں, ذوالفقار اسد اللہ جو چمکی رن میں, بھاگتے پھرتے تھے سب جان چرانے والے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی بھارت, اور میرے ساتھ آج بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے جناب محترم قمر الدین بھائی, گناہ ہٹو, بریلی شریف. آپ سبھی لوگوں کا شکریہ, دھنیہ واد.